إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قابل قدر ہمارے بزرگ اور باعزت نوجوان عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں قرآن مقدس کی ایک عظیم کتاب قرآن ملی، جن کے ذریعہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل ملا، اور جن کو پڑھ کر کے ہم اور آپ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کتاب کی تلاوت کر کے ہم اپنے مالک کو، اپنے خدا کو راضی کر رہے ہیں. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، چند دنوں کے اندر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اکثر سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کا انتقال ہوا، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا۔ تو اس مہینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آج جب جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، ہمارے کچھ بھائی 12 ربیع الاول میں عید میلاد النبی منانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی بالغ اور نابالغ بچیوں کو لے کر کے اور جا کر کے ان کی عفت و عصمت کو بازاروں میں نیلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سڑکوں پر اور بازاروں میں جلوس نکال کر کے بے پردہ اپنی بہن بیٹیوں کو لے کر کے گھماتے ہیں، اور جب بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب ہمیں تو رسول سے محبت ہے، یہ ہم تو رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے؟ ارے یہ اللہ کے رسول سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بخاری کی روایت آپ پڑھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اور اس کے والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کی نگاہ میں اللہ کے رسول محبوب ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی کو اپنے جان سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ النبی کہ المؤمنون اولا انما المؤمنون، قرآن نے جواب دیا کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے لوگ اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، حضرت عمر ساتھ میں ہے، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، صرف اپنی جان کو چھوڑ کر کے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ صحابہ کرام کی ایک خاصیت تھی کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کہیں کوئی اچھی چیز ملتی تھی تو فوراً اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، حضرت عمر نے کہا لوگوں سنو، میں اللہ کے رسول کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان جا کر کے مکمل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کیوں کریں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کیسے کریں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کسی خاص اس کی خصوصیت کی بنا پر، اس کی کمالات کی وجہ سے، کسی کو کسی کی آواز اچھی لگ رہی ہے، کسی کو کسی کا انداز اچھا لگ رہا ہے، اس لیے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر اپنے کمالات کی وجہ سے انسان پسند کیا جاتا ہے، اگر محبت کے اس پیمانے کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو فٹ کیا جائے تو دنیا کی کوئی ایسی خاصیت، دنیا کی کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو رسول اکرم کے اندر موجود نہ ہو۔ اب بات اگر اخلاق کی کریں تو قرآن پاک نے بباق دہل اعلان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے نبی آپ دنیا میں اخلاق و کردار کے سب سے اونچے پائیدان پہ ہیں۔ اگر بات صداقت کی جائے تو کفار مکہ ہر طرح سے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، آپ کو شاعر، پاگل، مجنون، دیوانہ، آپ کو ذہنی ٹارچر کرتے تھے۔ لیکن ایک بات خاص تھی کفار مکہ کے اندر کہ کفار مکہ اللہ کے رسول کو جھوٹا نہیں مانتے تھے، آپ کو صادق اور سچا مانتے تھے۔ بات اگر امانت داری کی جائے تو وہی کفار مکہ جو آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہی کفار مکہ اللہ کے رسول کے پاس اپنی امانتیں جمع کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے وقت جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور کہا کہ علی میں رات میں نکل جاؤں گا، دشمنوں کا گھیرا ہے، دشمن گھیرے ہوئے مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ دیکھنا یہ فلاں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، صبح ان امانتوں کو ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ ہجرت کر کے چلے آنا۔ تو کفار و مشرکین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے قائل تھے۔ بات اگر تواضع خاکساری کی جائے تو امام کائنات اگر کسی نے
کوئی چیز آپ سے مانگ لی جبکہ اس چیز کی آپ کو ضرورت بھی ہے تو آپ کسی کی زبان نہیں کاٹتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی ایک خوبصورت چادر لے کر کے اور کہا اے اللہ کے رسول یہ چادر میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا وہ تحفہ۔ آپ کو چونکہ آپ امام وقت ہیں لیکن آپ کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ رسول اکرم نے اس چادر کو اپنے پہننا شروع کیا کہ ایک صحابی کی نظر پڑ گئی، کہا اے اللہ کے رسول یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، یہ آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر دے دیا۔ میرے بھائیوں، تواضع اور خاکساری اور ایثار کا جذبہ دیکھیے نبی مکرم کا کہ وہ چادر وہ صحابی کو دے دیا۔ دوسرے صحابہ کرام ترچھی نظروں سے اس صحابی کو دیکھنے لگے، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو اس چادر کی ضرورت تھی اور تم نے مانگ لیا، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کسی کی بات نہیں کاٹتے ہیں، دے دیتے ہیں، تم نے وہ چادر مانگ لیا۔ اس صحابی نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں تم مجھے ترچھی نظروں سے نہ دیکھو، رجا حصول برکتہا، میں نے یہ چادر اس لیے اللہ کے رسول سے مانگی ہے کہ یہ چادر اللہ کے جسم کو چھوئے ٹچ کر کے آئی ہے، اللہ کے رسول کے جسم اطہر کے اوپر سے ہو کر کے آئی ہے۔ میں نے اس امید میں اس چادر کو مانگا ہے کہ شاید کل جب میں مر جاؤں تو یہ چادر میرے لیے کفن کا کام کرے، اس چادر کو میرا کفن بنا دیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کمالات امام کائنات کے اندر موجود تھی۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے محبت کیسے کی جائے اس کی ایک کسوٹی ہم مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ قرآن نے ایک پیمانہ بتا دیا ہے کہ رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ توبہ آیت نمبر 24، آیت نمبر 24۔ ہم لوگ بھی 24 نمبری ہے نا، آج ہمارے کچھ بھائی ہیں جو تانا دیتے ہیں یہ وہابی ہے 24 نمبری ہے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ 24 نمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ توبہ اور پڑھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ اے نبی آپ اعلان کر دو مسلمانوں میں کہ اگر تمہارے دل میں تمہارے باپ کی محبت ہے، تمہارے دل میں تمہارے بیٹے کی محبت، تمہارے اپنے بھائی کی محبت، تمہاری بیوی کی محبت، تمہارے خاندان کی محبت، تمہاری تجارت کی محبت جس کے مند ہو جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، تمہارے گھروں کی فلیٹوں اور مکانوں کی محبت، اگر تمہاری یہ تمام محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں تمہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو مسلمانوں تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مسلمانوں یہ کسوٹی بتا دی مذہب اسلام نے، نبی مکرم سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ تولیے اس کسوٹی پہ اپنے محبت رسول کو، ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہماری محبت ہمارے باپ کی محبت سے زیادہ ہے کہ نہیں، کیا ہم رسول کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر رسول محمد مکرم کی محبت زیادہ ہے یا ہمارے بھائی کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے۔ آپ اس کا کسوٹی پر تولیے کہ ہم رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اپنی تجارت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مکانات سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری اور آپ کی محبت رسول اکرم کی محبت کے اوپر ہم نے ترجیح دی ہے اپنی محبت کو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے، ہم رسول سے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم پھر اپنی بیویوں کو بے پردہ بازاروں میں سر عام کیوں گھماتے ہیں؟ اگر ہمیں رسول اکرم سے محبت ہے تو ہم پھر جو ہے اپنے رسول اکرم سے محبت ہے تو ہم اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بیٹوں کی لگزری
लग्जरियस लाइफ के लिए, अपने बेटों की ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने बेटों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हम सूद और ब्याज का व्यापार क्यों करते हैं? अगर हमें रसूल से मोहब्बत है तो हम अपने घरों को, अपनी बिल्डिंगों को बनाने के लिए नाजायज़ ज़मीनों पर क्यों कब्जा करते हैं? अगर हमें रसूल से मोहब्बत है तो हम दूसरों का माल क्यों हड़पते हैं? अगर हमें रसूल से मोहब्बत है तो हम जो है मस्जिदों में अजान हो रही है, हम अपनी बिजनेस को छोड़ करके मस्जिदों में नमाज के लिए क्यों नहीं आते हैं? मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने एक कसौटी बता दी है कि 8 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन चीज़ों की मोहब्बत से बढ़ के तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। इनकान आबाउकुम, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप से ज़्यादा मोहब्बत। सहाबे किराम भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। सहाबे किराम ने कभी नारे नहीं लगाए, सहाबे किराम ने कभी जुलूस नहीं निकाला, सहाबे किराम ने कभी अंगूठा नहीं चूमा, सहाबे किराम ने कभी झंडियाँ नहीं लगाई, लेकिन सहाबे किराम की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी वो सच्ची और खालिस मोहब्बत थी। वो सच्चे दिल से, साफ दिल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। बात अगर आ जाती बाप की तो बाप को मोहब्बत रसूल में कुर्बान करने का जज्बा रखते थे। बात अगर आ जाती बेटों की तो नबी के सामने अपने बेटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। बात अगर आ जाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तो अपनी नवी नवेली दुल्हन को छोड़ करके मैदान जिहाद में कूद जाते थे। सहाबे किराम मोहब्बत करते थे। मेरे भाइयों, कुल इनकान आबाउकुम, अगर तुम्हारी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से बेहतर है। मैं आपको बताऊं, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी, मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, और उनके बेटे का नाम भी था अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। अब्दुल्ला ये ईमान लाए थे। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने कहा, जब हिजरत करके मदीना जाना हुआ तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाज़ेबा कलिमात कहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी। उस गाली को कुरान पाक ने, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर उस गाली का तज़किरा किया है। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने कहा, लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनल अज़ल, कि मदीना में से जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो इज़्ज़तदार लोग ज़लील लोगों को मदीना में घुसने नहीं देंगे, मदीना से निकाल देंगे। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल अपने आप को इज़्ज़तदार कहता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़लील कहता था। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के बेटे ने सुना, बड़ा गुस्सा आया, उन्हें तकलीफ हुई, रास्ता रोक करके खड़े हो गए और कहा कि अब्बा जान, आज आप मदीना में उस वक्त तक नहीं घुस सकते हैं जब तक मेरे नबी नहीं आ जाते हैं और जब तक मेरे नबी इजाज़त नहीं दे देते हैं। बेटे ने बाप को रोक लिया नबी की मोहब्बत की खातिर, कहा आप मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कहा इमाम कायनात, मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बाप ने आपको गाली दिया है। अल्लाह के रसूल, अगर आप हुक्म दे कि इनका सर तन से जुदा कर दिया जाए, इनके गर्दन को कलम कर दिया जाए, तो अल्लाह के रसूल ये शर्फ मुझे हासिल होना चाहिए। अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, मैं अपने हाथ से अपने बाप के गर्दन को उड़ा दूंगा। मेरे भाइयों, ये है सहाबे किराम की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो अबनाउकुम, बेटे की मोहब्बत। जंग बद्र का वाक़या, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान जंग में हैं, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर वो ईमान नहीं लाए हैं, वो काफिरों की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। बाप बेटे की जंग हो रही है। जंग बद्र के अंदर तलवारों के साए में कभी बेटा बाप के तलवार के नीचे आता है, कभी बाप बेटे के तलवार के नीचे आता है। जंग बद्र वो शुरू है, लड़ाई चल रही है, और जब लड़ाई ख़त्म हुई, बाद में अब्दुर्रहमान जो अबू बकर के बेटे थे, बाद में जब ईमान लाए, बैठे हुए थे, आपस में बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही थी। जैसे हम और आप अपने घरों में जब खाली बैठते हैं तो किसी न किसी मसले पे इजहार ख्याल किया जाता है। बाप बेटे बैठे, इजहार ख्याल हो रहा था। बेटे ने कहा, अब्बा जान, जब जंग बद्र की